بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پچھلے درس قرآن میں ہم نے اہدنا الصراط المستقیم پر بات کی تھی۔ اے خالق کائنات ہمیں سیدھا راہ دکھا، کہ یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ ہم تو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ہم تو نبی پر ایمان لے آئے ہیں، پھر نماز اور غیر نماز میں ہم ہدایت کیوں مانگتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم مسجد میں آئے، وضو کیا، نماز میں کھڑے ہوئے، نیت باندھی اور ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں، پھر ہم اہدنا الصراط المستقیم کیوں کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم جس راستے پر ہیں اسی راستے پر ثابت قدمی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اس راستے سے رسوا نہ کرنا، اس راستے سے ہمیں نہ ہٹانا۔ تو آج ہم بات کریں گے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اللہ تعالیٰ پچھلی آیت میں خود فرما رہے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ مجھ سے مانگتا ہے۔ سورۃ النساء میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یعنی خدا کے کہے ہوئے پر عمل کرنے والے ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر انعام اللہ نے کیا ہے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہید ہیں اور صالح لوگ ہیں۔ یہی بہترین ساتھی ہیں، یہی نبی کے رفیق ہیں۔ ان کے ساتھ رہنے کی اللہ سے دعا کیا گیا۔ اللہ سے یہی ہمیں مانگنا چاہیے، یا اللہ راستہ بھی ایسا دے جس پر تو نے انعام کیا، جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اور اسی پر ہمیں استقامت عطا فرما۔ لوگ بھی وہ جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر، ان لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن ہمیں جمع کر۔ صراط الذین انعمت علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا کرم ہوا، انہیں ایمان نصیب ہوا اور خوش نصیب ہوئے۔ آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم سے مراد کون لوگ ہیں؟ جن پر اللہ تعالیٰ غضب و غصہ کرتے ہیں، جن کے ارادے فاسد ہو گئے، ان کو راستہ ملا تھا، ان کو ہدایت ملی تھی، وہ اللہ کے محبوب بن گئے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ راستے سے ہٹ گئے۔ مغضوب علیہم ولا الضالین سے کون لوگ مراد ہیں؟ یہاں پر ایک یہود اور ایک نصارہ، یہ دو لوگ مراد ہیں۔ اہل ایمان کا تقاضا یہ ہے، اے اللہ ہمیں حق والا علم عطا فرما اور عمل بھی حق والا عطا فرما۔ تو یہود ان کے ہاں علم نہیں تھا، نصارہ ان کے ہاں عمل نہیں تھا، تو یہود پر غضب ہوا اور نصارہ کو گمراہی ملی۔ تو مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ولا الضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ ان دونوں کے راستوں سے ہم سب کو اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ یہ ہے، یہ مبارک صورت ہے اور بہت ہی عظیم صورت ہے، سارا قرآن ہی عظیم، لیکن اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی ثنا، اللہ تعالیٰ کی بزرگی، اللہ تعالیٰ کی صفت، اس کے پاکیزہ ناموں کا اور اس کے بلند بالا صفتوں کا بیان ہے۔ یہ صورت ایسی صورت ہے، ہمیں دین سمجھنے کے لیے اسی صورت کو سمجھ لینا ہی کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سورۃ الفاتحہ سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔